سب بچے دوڑ کے لیے تیار ہیں؟ مس سعدیہ نے میدان میں کھڑے ہوئے سب بچوں سے یہ پوچھا۔ جی! سب بچوں نے بلند آواز میں جواب دیا۔ آج اسکول میں سالانہ کھیلوں کے مقابلے تھے۔ سب بچے بہت پرجوش تھے۔ مس سعدیہ نے سیٹی بجا کر دوڑ کے آغاز کا اشارہ دیا۔ جیت! اس دن عامر دوڑ میں دوسرے نمبر پر آیا۔ اس کے دوست احمد کو پہلا انعام ملا۔ احمد عامر کو مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھا۔ مبارک ہو عامر، تم آج دوسرے نمبر پر آئے ہو۔ عامر غصے میں دوسری طرف چل پڑا۔ مس سعدیہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے عامر کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، مقابلے میں حصہ لینا ہی بہت اہم ہے۔ اگر تم خوشی سے اپنے دوست کو مبارکباد دو گے تو تمہاری بھی جیت ہوگی۔ عامر مس سعدیہ کی بات سن کر اپنی جماعت میں چلا گیا۔ چھٹی کے وقت دونوں دوست ہاتھ تھامے ہوئے گھر جا رہے تھے۔ دونوں نے اپنی انعامی میڈل پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مس سعدیہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا۔ دونوں بچے مس سعدیہ کے پاس گئے۔ مس نے دونوں بچوں کو شاباشی دی۔ پھر دونوں بچے خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ گھر چلے گئے۔ یہ قصہ پاکستان کے قیام کے چند دن بعد کا ہے۔ ایک بڑھیا ایک ریل کے ڈبے میں داخل ہوئی۔ اس کے پاس کچھ بھاری سامان بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چیکر نے آ کر سب کے ٹکٹ دیکھے۔ بڑھیا کے پاس ٹکٹ نہیں تھا۔ جب چیکر نے اس سے ٹکٹ مانگا تو بڑھیا نے چیکر سے نرمی کی التجا کی اور کہا، وطن کی محبت۔ بیٹا، میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، صرف یہ کوٹ اور چھوٹا سا پرس ہے۔ مجھ پر رحم کرو، ٹکٹ مت کاٹو۔ چیکر نے پھر بھی اپنی کاپی سے رسید کاٹ دی۔ اس نے بڑھیا کو جواب دیا، اماں، میں جانتا ہوں کہ تم مظلوم ہو، لیکن ٹکٹ کے بغیر سفر کرنے سے پاکستان کا نقصان ہوگا، اس لیے ٹکٹ تو بنے گی، مگر اس کی رقم میں اپنی جیب سے دوں گا۔ دوستوں، تو ہمیں اس کہانی سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے؟ آپ کومنٹس میں لکھ کر بتائیے۔ میں آپ کو 10 سیکنڈ کا وقت دیتا ہوں۔ اگر آپ ایسی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن پریس کیجیے۔ شکریہ۔